سورۃ القیامہ 2 رکوع 40 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 75 ہے۔ اس صورت میں قیامت کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ القیامہ رکھا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ نے قیامت کی اور ملامت کرنے والے نفس کی قسمیں کھا کر انسان کی اس خام خیالی کی تردید فرمائی ہے کہ وہ کہتا ہے بوسیدہ ہڈیوں اور بکھرے ہوئے اجزاء کو کون جمع کرے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم بوسیدہ ہڈیوں اور بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ انسان کو وجود میں لائیں گے، اور ایسا لانا ہمارے لیے ناممکن نہیں ہے۔ پھر جس میں انسانی میں انگلیوں اور انگلیوں کے پوروں کے نشانات، یہ شناخت آئیڈینٹیفائی اور امتیاز کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اے انسان یہ بھی سن لے کہ ہم ان پوروں کو بھی دوبارہ ترتیب دے کر پیدا کرنے کی پوری صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں۔ پھر روز قیامت کی ہولناکی اور شدت بیان کرنے کے لیے بتایا کہ اس دن چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا این المفر، کہاں بھاگوں تو بھاگوں کہاں۔ پھر قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے نبی مکرم علیہ السلام جو شدت اہتمام کرتے اس کا ذکر کیا۔ فرمایا جب قرآن کی تلاوت سنیں تو اے حبیب خاموشی سے منمک ہو کر متوجہ ہو کر سنیں، قرآن جمع کرنے اور اس کو حفظ کرانے اور اس کا بیان کرانے پر ہم پوری قدرت رکھتے ہیں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کی زبان سے اس قرآن کو جاری کر دے گا۔ پھر بتایا کہ نیک اور بد کی تقسیم اور اچھے اور برے میں امتیاز کا تسلسل یہ روز قیامت بھی جاری رہے گا، اور جو نیک لوگ ہوں گے، نیک لوگوں کے چہرے اس دن روشن اور چمکدار ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، نیک اور صالح لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، اور وہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جنتی لوگ جنت میں اپنے رب تعالیٰ کا دیدار فرمائیں گے، اللہ انہیں اپنا جلوہ دکھائے گا، اور یہ جنت میں جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اور جو بدبخت ہیں ان کے چہرے سیاہ بد رونق ہوں گے، وہ جان لے آج انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور وہ دن تیرے رب کی روانگی کا دن ہوگا۔ سورۃ القیامہ کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ منکرین آخرت نے نہ تو آخرت کو سچا مانا، نہ انہوں نے نماز پڑھی، اور نہ ہی ان چیزوں کی طرف دھیان کیا، وہ جھٹلاتا رہا اور غرور اور تکبر کرتا رہا۔ اس کو یہ خیال تھا کہ اس کو یوں ہی مومل چھوڑ دیا جائے گا، بلا دیا جائے گا، ہرگز ہرگز نہیں۔ اسے اپنی ابتدا دیکھنی چاہیے
کہ وہ ایک ٹپکتی ہوئی پانی کی بوند سے پیدا ہوا. الم یکن نطفتم من منی یمنا، وہ ایک ٹپکتی ہوئی پانی کی بوند سے پیدا ہوا، پھر اس کو ہم نے لوتھڑا بنایا، پھر اس کے جسم کی خوبصورت بناوٹ بنائی، اس کے بعد اعضاء کی بناوٹ، پھر اس کو جوڑا جوڑا، من فجعل منه الزوجین الذکر والانثی، پھر ان کے جوڑے جوڑے بنائے. پھر وہ اپنی اس حالت اپنے جسم میں غور کرے اور اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت، اللہ کے احکام کو مانے. کیا وہ خدا اس پر قادر نہیں ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا پہلی مرتبہ وہ دوبارہ بھی اس کو پیدا کرے؟ کیا وہ خدا اس پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اس کا رب اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اس کو پیدا کرے؟ یقیناً ہمارا رب اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے.